بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1439 ہے، اور آج سورۃ الفرقان کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب، ہادیًا، ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزل، اتارا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، یہ قرآن، جملۃ واحدہ، اکٹھا، ایک ہی بات، کذالک، اسی طرح ہم نے اتارا، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، بھی، اس کے ذریعے، فؤادک، آپ کا دل، ورتلناہ، اور ہم نے پڑھا اسے، ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ، اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی طرح ہم اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم نے کافروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ دوسری بات، تمہارا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ تیسری بات، کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا۔ چوتھی بات، اسی طرح آہستہ آہستہ، اسی لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں۔ پانچویں بات، اسی واسطے ہم نے اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھا۔ بزرگان محترم، دنیا میں جب پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے لوگوں میں دین کی دعوت دی، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو للکارا، اٹھایا، جگایا، ان کے ضمیر کو بیدار کیا، انہیں سمجھایا، اور حقیقت سمجھائی، ان کے سامنے رکھی، اور حق بات کو ان کے سامنے ببانگ دہل پیش کیا۔ جب نبیوں نے، پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے حقیقت بتلائی، حق بات کو بتلایا، تو ہر نبی کے لوگ دشمن ہو گئے، ہر نبی کا دشمن رہا، کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا دشمن رہا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پوروں کی زندگیوں کے اندر حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے سامنے مخالفتوں کا پہاڑ سامنے تھا، مخالفتوں کی آندھیوں کے سامنے آئی، دشمنوں نے ان کو للکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، ان کی دشمنی پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ یہ آیت دراصل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ پیغمبر، اگر ابو جہل آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے، امیہ ابن خلف آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے،
ابو لہب آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیا واقعہ نہیں ہے اور دنیا میں یہ سب سے پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی مخالفت کی گئی ہو اور کسی نبی کے ساتھ دشمنی کی گئی ہو. پیغمبر آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ہم نے گنہگاروں میں سے ان نبیوں کا دشمن ضرور بنایا ہے. اس لیے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اگر دشمن آپ کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں تو اس حقیقت کو پیغمبر یاد رکھیے کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد میں لگا ہوا اور تمہارا پروردگار تمہارے لیے کافی ہے ہدایت دینے میں اور مدد کرنے میں. آپ کی اللہ مدد بھی کرے گا, آپ کو راستے بھی بتائے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرے گا. اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض جو قرآن مجید سے متعلق ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہوا, قرآن مجید کے نزول پر بھی اعتراض کیا گیا. کیا اعتراض کیا کافروں نے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یوں ہی آسمان سے کتاب کی شکل میں اتارا نہیں گیا کہ ایک وقت ایک لیجیے کتاب حاضر ہے, بلکہ یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. 23 سال کے عرصے میں 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں, کل 23 سال تک کے قرآن مجید تھوڑا کر کے اترتا رہا. کیوں؟ ایک اعتراض تھا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ کیوں محمد پر یہ قرآن اکٹھا اتارا نہیں گیا ایک ہی بار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اس لیے حکمتوں سے ہم واقف ہیں. یہ قرآن ہمارا ہے. جب یہ قرآن ہمارا ہے, یہ کلام ہمارا ہے, یہ کتاب ہماری ہے, ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہے اتاریں گے. تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ بات مت دیکھو کہ کتنی بار اتارا گیا, تھوڑا کر کے اتارا گیا یا بڑے وقت اتارا گیا. یہ دیکھو کہ اس کتاب میں کیا پیغام, یہ دیکھو کہ اس کتاب میں کیا حکمت بھری باتیں بتائی گئی, معلومات سے بھری ہوئی کتابیں اس کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. یہ دیکھو تم. کہا گیا کہ اس میں حکمتیں ہیں. کذالک, اسی طرح, اس طرح ہم نے کیا. اس طرح ہم نے کیوں کیا؟ کیا آہستہ آہستہ اتارا پیغمبر؟ لنثبت بہ فؤادک, تاکہ پیغمبر ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں. اگر ہم قرآن مجید ایک ہی وقت میں شروع ہی میں اتار دیتے, جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ غار حرا میں تھے, جبرائیل امین آتے پوری کتاب آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے. ایسا ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ بار بار جبرائیل آپ کے پاس آئیں, ہر مصیبت کے وقت میں, مصیبت کی گھڑی میں جبرائیل آئیں, آپ کو تسلی دیں اور ہر موقع پر آ کر آپ کو ہدایت والی باتیں آپ کو بتائیں. ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے ہو, اسی وقت میں آپ جواب دے سکیں. اس لیے ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کو تھوڑا کر کے اتارا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور ہم نے اسی واسطے اس کو ٹہر کر پڑھا ہے. ہم اسی طرح ٹہر کر اس کو پڑھتے ہیں, تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں. قرآن مجید یوں ہی شروع ہوتے ہی ختم ہونے تک پڑھا نہیں گیا. اس کو کئی اجزاء میں تقسیم کیا گیا, کئی منزلوں میں تقسیم کیا گیا, کئی پاروں میں تقسیم کیا گیا, کئی سورتوں میں تقسیم کیا گیا, کئی آیتوں میں تقسیم کیا گیا. 6666 آیتیں اس کی موجود ہیں, اور یہ آیتیں ایک ہی وقت میں اتاری نہیں گئیں بلکہ مختلف اوقات میں, مختلف حالات کے پس منظر میں اور مختلف احکامات کے دیے جانے کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو اللہ اس کتاب کے ذریعے مضبوط رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.